ظاہر کے بھی جو بھی ہیں، جو بھی ہم جن کو علوم کہتے ہیں، وہ دراصل فن ہے. وہ فن کو آپ سیکھ لیں تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، یا کچھ اور بن جائیں گے. فنون ہے یہ، فن یعنی ہنر ہے یہ. تو اس میں جو بھی اس کے اسباب ہیں وہ ہیں، ہنر ہے، یعنی دنیا کی چیزوں کو جاننا. تو وہ نور نہیں ہے، وہ فن ہے. جیسے حکیم ہوتے ہیں، ہندوؤں میں حکیم ہوتے ہیں. تو یہ بات تو یعنی نوٹ کر لیں، ظاہر کا جو بھی علم ہے وہ نور نہیں ہے، نور سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. جو نور ہے وہ حقیقی علم ہے، اور وہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے لیے نور، واضح نور نازل کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع علم کی حقیقت. اہم موضوع ہے، اہم سوال ہے. اور دراصل ہم چونکہ ایک ظاہر کا دھوکہ لگ چکا ہے، تو اب دین کی تمام اصطلاحیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. تو ایک چیز کی حقیقت کو جب نہیں جانیں گے تو پھر وہ آپ یعنی دھوکے کا شکار ہی رہیں گے تمام چیزوں کے بارے میں. یہ ایک بنیادی بات ہے. یعنی اگر دین کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ دین کو محدود کر لیں گے. اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اصطلاحات ہیں دین کی، تو یا تو ہمیں علم نہیں ہے اس کا، جو علم ہے وہ یا تو محدود ہے یا غلط ہے. کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے، بہت سی اصطلاح ہے کہ جس کا حقیقی طور پہ ہمیں اس کا علم ہو یا ہمیں معلوم ہو. یا اس میں دیکھیں دین ہے، دین اس میں قرآن ہے، اس میں نبی کا طریقہ ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہے، اور اس میں الہ ہے، اس میں انسان کا مقصد ہے. تو آپ دیکھ لیں کسی چیز کی ذکر الہی ہے. اکثر آپ کو بڑے بڑے بزرگ وظیفے دیتے نظر آئیں گے، عمر رسیدہ مجھ سے بھی زیادہ بوڑھے، میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں. بہرحال اس میں سے ایک چیز جو ہے علم بھی ہے. دیکھیں انسان کی منزل دنیا نہیں ہے، اور اس کی جو منزل ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، حواس سے نہیں ہے. حواس جو ہمارے حواس ہیں اس میں کام نہیں کرتے. وہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اتنا وہ ریلیونٹ تو نہیں ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. پھر وہ شاعر نے وہ بھی کہا ہے نا، اے طائر لاہوتی. تو منزل دنیا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اور آخرت کی کامیابی ہماری ترجیح ہے. یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، آخرت اور اللہ. بات ایک ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس ایک اللہ کی. تو اب ہماری منزل دنیا نہیں ہے. جس نے دنیا کو منزل بنا لیا، ایک بات میں یہ ابتدائی طور پہ کہہ دوں، اس کو دین کی سمجھ نہیں آئے گی. کم از کم دین کے بارے میں وہ دھوکے کا شکار رہے گا. جو بھی ہے لیکن بس وہ دھوکہ لگے گا، اسے محدود کر دے گا وہ دین کو.
ہم نے آج عام طور پہ دین کو محدود کر دیا ہے. مرد ہیں تو مٹھی پر داڑھی رکھ لے، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، ذکر اذکار تسبیح شروع کر دو، روزے نماز کرو، بس یہی دین ہے. ہاں، آج عوام کی نظر میں یہی دین ہے. تو یہ مطلب میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دین کی، یعنی آپ اپنی حقیقت کو نہ سمجھے اور زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھے، بلکہ اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا، اب ظاہر ہے کہ جب آپ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ جائے گا. پہلے تو اپنے بارے میں دھوکے کا شکار ہوں گے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں بچی ہوں، جوان ہوں، بوڑھا بوڑھی، یہی ہوگا نا. تو پھر ظاہر کے ہی گرداب میں آپ گھومتے رہیں گے. پھر اپنی زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھے، پھر دنیا کی جو مسائل ہیں وہ آپ کے لیے ایشوز بن جائیں گے. جیسے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہ کم ہے، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. بچے ہیں، گھر والے ہیں اور گھر کے کام ہوتے ہیں، یہ ایشو بن جائیں گے. اور پھر اس کی ساری توجہ اس طرف ہو جائے گی کہ اب تو میں نے کمانا ہے اور بس یہی ہے، یہی میری کائنات یہ ہے اور اس کے لیے کمانا ہے. تو یہ دھوکہ اگر لگ گیا تو پھر آپ اسی چکر میں، دنیا کا ایک وہ چکر ہے نا. تو ایک جملہ اگر میں اور کہہ دوں کہ اگر حقیقت کو آپ نہ سمجھے تو دنیا کی دلدل میں آپ پھنس جائیں گے، اس میں ڈوب جائیں گے. پھر آپ کی سوچ صرف دنیا ہی کی طرف محدود رہے گی. تو بہرحال دیکھیں، حقیقت کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے. اور گزشتہ میں نے نشست میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ حقیقت کو نہ صرف یہ کہ جانیں بلکہ اس پر یقین بھی کریں، کیونکہ جاننا اور ماننا دو مختلف باتیں ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ ہے، لیکن وہ ہمارا معبود تو نہیں ہے، وہ ہماری منزل تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ اس میں ہمارے لیے تو نصیحت نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو خیر، ہم علم کی بات کر رہے ہیں. ہماری جو منزل ہے وہ باطن سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی ہماری عقل سے ماورا ہے، وراء الورا ہے، اللہ ہے ظاہر. آپ دیکھ لیں، کوئی جتنا بھی سوچیں گے تو سوچ کام نہیں کرتی ذات کے متعلق. تو اب اس کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے. ہمیں چلنا ہے اللہ کے راستے پر. ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اور اس کے لیے، یعنی اس وقت ہم مکمل ڈارک میں ہیں، تاریکی میں ہیں. انسان کی پیدائش تاریکی میں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو عقل دی گئی ہے وہ تو محدود ہے، اسے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، دنیا نظر آ رہی ہے. یہ جملے ہیں نا، ڈارک میں ہے. انسان کی پیدائش ڈارک میں ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا روشنی دی ہے، علم دیا ہے. الرحمن علم القرآن، تعلیم دی ہے قرآن کی. تو قرآن علم ہے اور روشنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سائل نے سوال پوچھا تھا کہ علم کی حقیقت کیا ہے، یہ ظاہری علوم کیا معنی رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ظاہر کے بھی جو بھی ہیں، جو بھی ہم جن کو علوم کہتے ہیں، وہ دراصل فن ہے. وہ فن کو آپ سیکھ لیں تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، یا کچھ اور بن جائیں گے. فنون ہے یہ، فن یعنی ہنر ہے یہ. تو اس میں جو بھی اس کے اسباب ہیں وہ ہے، ہنر ہے. یعنی دنیا کی چیزوں کو جاننا، تو وہ نور نہیں ہے، وہ فن ہے.
جیسے حکیم ہوتے ہیں، ہندوؤں میں حکیم ہوتے ہیں، تو یہ بات تو یعنی نوٹ کر لیں، ظاہر کا جو بھی علم ہے وہ نور نہیں ہے، نور سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، جو نور ہے وہ حقیقی علم ہے، اور وہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے لیے نور، واضح نور نازل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم